اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ایک اہم عمل لڑائی جھگڑے آفات گردشوں سے نجات کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تمام عالم اسلام اس عمل کو یقینی بنائیں تاکہ آپ اپنے گھروں کو بھی عمل کا گہوارہ بنا سکیں، اپنے ارد گرد کے حالات کو بھی بہتر کر سکیں اور ہر قسم کے نقصانات اور خرابیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک کی ذات مجھ سمیت آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز لڑائی جھگڑے کو روکنے کے کچھ طریقے۔ دو ایسے طریقے ہیں جن سے لڑائی جھگڑے کو ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے، اس تنازع کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس میں اس تنازع کی حقیقت پر پہنچا جاتا ہے کہ یہ تنازع کس وجہ سے ہو رہا ہے، پھر جن افراد کے درمیان تنازع چل رہا ہے پھر ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ اس تنازع پر کتنا قابو ہیں، اس کو کتنا قابو کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو فائنل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے کہ وہ اس تنازع کے اوپر اگر لڑیں تو اس سے کیا ہوگا، ایک پرسن کو کتنا نقصان ہوگا، دوسرے کتنا نقصان ہوگا، یا ایک کو کتنا فائدہ ہوگا، دوسرے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم مکمل جانچتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اصلاح والا پروسیس، کہ اصلاح کو ہم یقینی بنائیں کہ مذاکرات ہوں، دو فریقین کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو تضاد ہے، جو نفرت ہے، اس کو مکمل ختم کیے جا سکے۔ تو جب آپس میں مذاکرات بھی ناکام ہو جاتے ہیں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، جہاں پر بھی ہوں، تو پھر ہم کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز کو یا جو غیر جانبدارانہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے، تو وہ پھر ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تنازع جو ہوتا ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جنگ چھیڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، ہر وقت دینی اور دنیاوی جنگیں کیوں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے آج کے اس عمل کے اندر سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز میں نے بتائی کہ جنگ کیوں ہوتی ہے، اس کے بارے میں نے بتایا کہ کوئی فیکٹر اگر بالفرض کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، دوسرا پرسن اس کی وہ نیڈ پوری نہیں کر رہا اور اس وجہ سے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے خلاف لڑے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے وہ چیز چھینے گا جس طریقے سے ممکن ہوا۔ یہ خباثتی خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کسی اور کا حق ماننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم جنگ کا نام دیتے ہیں، کہ پہلے کسی کو نقصان پہنچا لیا، کسی کو عزت کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد سینہ زوری کی کہ ہم ابھی بھی مقابلہ کریں گے اور اس کو نقصان دیں گے، اس کے سوال اس کا جواب دینے کے اوپر پھر ہم مزید جنگ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر جنگ چھڑتی کس طریقے سے ہے۔ دو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنگ چھیڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کے اوپر یقین کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں بہت بڑی آفت اور ذلت کی وجہ ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے مطابق کے فیصلے نہ ہونا، اس سے بھی ہم جنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب ہم بات کریں گے گھریلو بیس پر کہ ہم نے لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں، نفرتیں پھیل چکی ہیں، بہت زیادہ شرک فسادات شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے دنیا اسلام کے اندر جو اختلافات اور جنگیں ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ پہلے تو ہم ایک چھوٹا سا ماڈل بنائیں گے اس پروسیس کے اندر کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گھر کی جنگوں کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حقوق و فرائض کی پاسداری کریں، جائز حقوق دیں اور جائز حقوق لیں۔ اگر حقوق ملیں حقوق ادا کریں، نہ ملیں تو حقوق ادا نہ کریں۔
کوئی آپ کو بولے کہ آپ کے اوپر تو جائز ہے، آپ کو حقوق ادا کرنا چاہیے، اگر آپ کی وائف کہتی ہے کہ آپ کو حقوق ادا کرنا چاہیے، وہ آپ کا حقوق ادا نہ کرے تو پھر آپ کا بھی نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے حقوق ادا کریں، کیونکہ اگر آپ اس کے حقوق ادا کریں گے تو وہ فتنے کو مزید بڑھائے گی اور اس سے اسلام کی جو فیصلے ہیں، جو اسلام کی حدیں ہیں، ان کا مکمل احترام ختم ہوگا، اور ایک مرد جو ہوگا وہ حاکم سے محکوم بن جائے گا اور گھر کے اوپر زوال اور ذلت کا سما داخل ہو جائے گا۔ اب دوسری بات جو میں نے بتائی کہ وہ مختلف ملکوں کے اندر جنگ چھڑ گئی، پورے عالم اسلام کے اندر جنگ چھڑ گئی، شیاطین ہر طرف مسلمانوں کو نقصان اور ختم کرنے کی چال میں ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس جنگ کو ختم کرنے کا، وہ ہے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنا۔ جتنے مسلم دنیا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کر لے اور اپنے رب کے بنائے گئے فیصلوں کے اوپر قائم ہو جائے اور اس پر ڈٹ جائے، تو پھر مسلمانوں کو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم نصیب ہو سکتا ہے، اور اللہ جس طریقے سے مختلف جنگوں کے اندر اپنے فرشتوں سے مدد کر چکا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی مدد لازمی کرے گا۔ لیکن پرابلم ہے کہ یہاں پر ہم سب لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کو خون بہنے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی جان کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، جس نتیجے میں امت مسلمان بہت بڑے زوال اور رسوائی کا شکار ہے، اور ہر جگہ پر مسلم امت اس طریقے سے مشکلات کا شکار ہے کہ بس اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے، اس کو کوئی پیچھے ہیلپ دینے والا نہیں ہے، اس کو کسی طرف سے غیبی مدد نہیں آنی، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو توڑا ہے، جس نتیجے میں وہ اس حقیقت پر آ چکے ہیں کہ اب وہ جتنا بھی روئیں، چیخیں، چلائیں، دھاڑیں، کچھ بھی کریں، پھر بھی اللہ پاک ان تک نہیں پہنچتا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ظلم سہ رہے ہیں، تکالیف سہ رہے ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس سرزمین فلسطین کے اوپر اس نے انبیاء کرام کو مسجد اقصی کے اندر جمع کیا، وہ اتنی طاقت والا مالک ہے، سب چیزیں ہیں، بیت المقدس اس نے بنایا جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، تو وہ سب چیزیں کرنے کو قادر ہے اور وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب مسلمان آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے اپنے خدا کے اوپر توکل رکھنا، اس کتاب الہی پر توکل رکھنا چھوڑ دیا، تو پھر وہ بہت زیادہ حد تک تذلیل اور رسوائی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم اس بارے میں ایک عمل کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل کرے، ہر فرد اپنے گھر میں کرے اور اس کے بعد مسلم امت کی بھلائی کی دعا کرے، تو ضرور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ملے گا، اور اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، جس نتیجے میں آپ کی زندگی کے مختلف معاملات اور مشکلات مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہیں۔ تو عمل کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم 200 روپے کا سب سے پہلے صدقہ ادا کرنا ہے، پورے گھر والوں کا نام لے کر، کہ آپ نے جب اس کو صدقہ دینا تو آپ کا تصور ہو کہ آپ نے سب بندوں کا صدقہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے ہر روزانہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، یہ کلام آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہر نماز میں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ آپ کو برائی سے بچائے اور حق کے اوپر سبقت دے، قوت دے، اور آپ اس کو قائم رکھ سکیں اور مکمل قائم ٹھہر سکیں۔ یہ بات آپ نے ہر دعا کے اندر شامل رکھنی، جو گھر کا فرد آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کا نام لینا ہے اور اس کے بعد یہ دعا کرنی۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو پرابلم ہے، اپنا نام لینا اور دعا کرنے کہ اللہ پاک آپ کو، اگر آپ کو یہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ کو ہدایت دے اور آپ کے اندر سے برائی بدی کا مادہ ناپید کرے، اور آپ کو مکمل طور پر سب کے لیے بہتر اور آسان بنائے، اور سب لوگ آپ کے لیے بہتر ہو سکیں اور سب آپ کی بھلائی کا ارادہ بھی کر سکیں اور آپ ان کے لیے بھلائی قائم کر سکیں۔ اب اس کے بعد اس عمل کو آپ نے کم از کم 21 دن جاری رکھنا۔ آپ کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں، بہن بھائی، میاں بیوی، بچے، جو بھی سب، آپ جب اس دعا کو کریں گے، اس عمل کو کرنے کے بعد ان کے دل خود بہت نرم ہو جائیں گے، اور جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، تو آپ کا صبر کرنے کی جو فیلنگ ہوگی وہ ان کے دل میں داخل ہو جائیں گے، وہ بھی صبر پر
قائم ہو جائیں۔ دوسرا، ملکی لیول کے اوپر جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ ہر روزانہ سورہ فتح کو ایک مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھ کر دعا کریں گے کہ اللہ کریم کے ذات ہم سب مسلمانوں کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے مالا مال فرمائے۔ اور یہ سورہ فتح پڑھنے کا ٹائم نماز عشاء کے بعد ہے۔ اس ٹائم آپ نے اس کلام کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے التجائے رب کریم کے دربار میں کرنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہر مسلمان کو شیطانی فتنے وسوسوں سے نکالے، ہر ایک کے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا سایہ قائم کرے، ہر ایک کو اپنے گناہوں سے رکنے کا موقع دے اور سب لوگ ہر کسی کی غلطیوں اور خرابیوں سے خود کو بچا سکیں۔ اب یہ سارا میں نے طریقہ بتایا کہ آپ ہر روزانہ سورہ فتح کم از کم اپنے 10 مقاصد کے حصول کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کہیں پہ کام رک چکا ہے، نہیں ہو رہا، تب بھی پڑھ سکتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دشمن بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں فاقے آ چکے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کا عزت والا معاملہ نہیں ہے، بے سکونی آ چکی ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مختلف مسائل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ ایک بار پاک پڑھ کے ڈاکی کریں۔